بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مصر کے شہر منصورہ کے ریشمی نامی قبیلے کا سردار اپنے چند سرداروں کے ساتھ حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو سلطان نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں قبیلے کا سردار ہوں، لیکن سلطان معظم، میرے قبیلے میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو میرا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، ہمارے قبیلے کی جتنی بھی نوجوان کنواری لڑکیاں ہیں، ہر آئے دن ان میں سے کوئی نہ کوئی لڑکی حاملہ ہو رہی ہے۔ میں نے مجرم کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ایک خوبصورت بیل میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب بیل حاضر کیا گیا تو سلطان نے سردار کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ اس بیل کو جا کر قبیلے کے دروازے کے سامنے باندھ دینا۔ صبح جب تم اپنے خیمے سے باہر نکلو گے اور جس خیمے کے دروازے کے سامنے اس بیل کے پاؤں کے نشانات موجود ہوں گے، تم سمجھ لینا کہ وہی آپ کا مجرم ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام بیل نہیں بلکہ اعلیٰ نسل کا بیل ہے۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہو گیا کہ آخر کوئی بیل مجرم کو کیسے تلاش کر سکتا ہے، لیکن سلطان کا حکم تھا اور وہ بیل کو لے کر چلا گیا۔ لیکن جب اس نے اپنے قبیلے کے دروازے کے سامنے بیل کو باندھا تو خود وہ سردار چھپ کر بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ آخر بیل کیسے مجرم کو تلاش کر سکتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑی دیر گزری تو اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو اپنے خیمے سے نکل کر… ناظرین، اصل میں یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی عام آدمی کا بیس بدل کر اپنے محل سے نکل پڑے۔ سلطان کے ساتھ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ سلطان نے اپنی تلوار بھی گھوڑے کی ذیل میں چھپا رکھی تھی تاکہ کسی کو سلطان پر شک نہ ہو۔ سلطان بیس بدلتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار شہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کا گزر ایک وادی سے ہوا اور سلطان نے بڑا حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جس کے ہاتھ میں ایک بیل کی رسی تھی اور اس وادی میں اس بیل کو چرا رہا تھا، لیکن ساتھ میں کچھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ اور جب سلطان اس کے پاس سے گزرے تو سلطان کو حیرت ہوئی، کیونکہ جب سلطان نے دیکھا کہ وہ بیل بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کا مالک اپنے بیل کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا ہی نکما بیل ہے، نہ ہی یہ کھیت بنانے کے کام آتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی بیوپار خریدنا چاہتا ہے، یہ تو میرے گلے پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بابا جی، آپ مجھے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، اے مسافر، میری پریشانی بڑی ہے، تم میری پریشانی سن کر خود مزید پریشان ہو جاؤ گے، لہٰذا تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں، بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تو اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک بیل ہے۔ مجھے بیل رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ میرے پاس اپنے بابا کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، چند بیڑے تھیں، ایک گدھا تھا، وہ میں نے سب چیزیں بیچ کر یہ بیل خریدا تاکہ میں اس بیل کو زوردار مقابلوں میں لڑوا کر مقابلے جیتوں گا اور بڑے انعام حاصل کروں گا اور اسی طرح میں امیر ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے اس کو کئی مقابلوں میں لے کر گیا لیکن اس نے مجھے ہمیشہ شرمندہ کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی، اس میں اس بیل کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ بیل شکل سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایک پالتو بیل ہے، یہ اسی چیز کے لیے بالکل نہیں سدھارا گیا۔ اگر اس کی تربیت ایسی ہوتی تو یہ پھر مقابلہ جیت سکتا تھا۔ اس نے کہا، حضور، مجھے یہ تو نہیں پتا تھا، بس مجھے اندھا شوق تھا اور میں لالچ میں پھنس گیا، لیکن اب یہ بیل میں نے اتنے مہنگے داموں سے خریدا ہے کہ یہ کوئی بھی بیوپاری اتنی قیمت پر خریدنا نہیں چاہتا۔ اب یہ بیل میرے گلے پڑ گیا ہے، میں اس کو گھاٹے پر بیچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی، تم وقت کا انتظار کرو، ایک دن یہ بیل تمہیں اس کا
इतना बड़ा इनाम देगा कि तुम सारी जिंदगी बैठकर आराम से खाओगे। ये सुनकर वो बूढ़ा बुजुर्ग मुस्कुराने लगा और कहा, ए मुसाफिर, लगता है तुम बहुत परेशानी की हालत में हो। तुम अपनी मंजिल की तरफ चले जाओ, तो मेरी परेशानी को छोड़ो। सुल्तान ने जब इस बूढ़े बुजुर्ग के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट देखी तो वहां से चले गए। वक्त गुजरने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी काहरा शहर के हालात मालूम करके वापस आ गए। चंद दिन गुजरे तो एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अदालत के अंदर लोगों के मसाइल सुन रहे थे। इतने में सुल्तान को खबर मिली कि हजूर, मंसूरा शहर की सरहद के करीब रेशमी नामी एक कबीला आबाद है। इसका सरदार आपसे मिलना चाहता है। हजूर, वो बड़ा ही बहादुर और निडर सरदार है। वो अपने इलाके का बहुत बड़ा ताकतवर सरदार है और इसने कई जंगों में सलीबियों को शिकस्त दी। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, फिर तो ऐसे शख्स को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए जो अपनी तलवार से दुश्मनों के सर काटता हो। लिहाजा सुल्तान के हुक्म पर फौरन रेशमी नामी कबीले के सरदार को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। तो इसके हुलिये को देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए और कहा, ए रेशमी कबीले के सरदार, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी ने तुम्हें घेर लिया जो तुम्हें सीधा मेरे पास ले आई। तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मेरा कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत परेशान हो गए और कहा, बताओ आखिर मसला क्या है। इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जो मुझे मसला लाहिक है वो मैं आपको कभी नहीं बता सकता। तो ये सुनकर सुल्तान ने कहा, अगर तुम मुझे अपना मसला नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हारे मसले का हल कैसे निकालूंगा। तो इसने कहा, हजूर, मैं परेशानी की हालत में गलत बोल बैठा। मेरे कहने का मतलब है कि हजूर, मुझे मसला लाहिक है। जो मेरी परेशानी है मैं वो परेशानी इन तमाम लोगों के सामने नहीं बता सकता। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, तुम फिर थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं बाकी लोगों की फरियाद सुन लूँ। इसके बाद अकेले में तुम्हारे मसले को सुनूंगा। वो सरदार सुल्तान के थोड़ा सा फासले पर बैठ गया और सुल्तान का इंतज़ार करने लगा। चंद ही लम्हों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब लोगों के मसाइल हल करके फारिग हुए तो सुल्तान इसको अपने कमरे के अंदर ले गए और कहा, बताओ आखिर मसला क्या है। इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं रेशमी नामी कबीले के सरदार हूँ। कई साल गुजर गए, मैंने कई मुश्किलात को शिकस्त दी, लेकिन हजूर, इस मरतबा जिस मुश्किल ने मुझे आ घिरा है, अब इसे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। सुल्तान ने कहा, बताओ आखिर ऐसा कौन सा मसला है। इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारा कबीला तकरीबन 200 खैमों पर मुश्तमिल है और हमारे कबीले में तकरीबन 50 ख़ानदान रहते हैं। मेरा कबीला इतना बड़ा नहीं है लेकिन अपनी सरजमीन के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में सिपाही हैं, लेकिन मेरे वो सैकड़ों की तादाद में सिपाही सलीबियों के हज़ारों सिपाहियों पर हावी हैं और यही वजह है कि आज तक मैंने मंसूरा शहर की सरहद का बड़े ही दिलेरी से हिफाजत की। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, मैंने आपकी बहादुरी के किस्से सुन रखे हैं। इसके बाद वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन एक मसला जिसने मुझे हिला के रख दिया। सुल्तान ने कहा, बताओ कौन सा मसला। इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे कबीले में 50 ख़ानदान हैं और तकरीबन 40 ख़ानदानों में हर एक लड़की कुंवारी है। और सुल्तान मुअज़्ज़म, परेशानी की बात तो ये है कि हर आए दिन मेरे कबीले की कोई ना कोई कुंवारी लड़की हमला हो रही है। मैंने मुजरिम को तलाश करने की बड़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मैंने काजी से भी मदद मांगी, कबीले के मुअज़्ज़ज़ीन से भी मदद मांगी और उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन हम मुजरिम को तलाश नहीं कर सके। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि मुजरिम तुम्हारे कबीले के अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो बड़ा ही चालाक है। इसको पकड़ने के लिए कोई अनोखी ही तरकीब सोचनी पड़ेगी। सब सरदार हैरान कि आखिर सुल्तान इनको कैसे पकड़ेगा। थोड़ी देर गुजरी तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि फलां बूढ़े शख्स के पास चले जाओ और इसको कहना कि सुल्तान तुम्हारा बैल हाजिर करने का हुक्म दे रहा है और अभी इसी वक्त अपना बैल हाजिर करो। सिपाही गया और चुपके से बैल लेकर आ गया। सब लोग हैरान कि आखिर इस मामले का बैल से क्या ताल्लुक। थोड़ी देर गुजरी तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि ऐ सरदार, तुम ये बैल लेकर चले जाओ।
اور اس بیل کو جا کر اپنے قبیلے کے دروازے پر باندھ دینا اور قبیلے میں یہ اعلان کر دینا کہ یہ کوئی عام بیل نہیں بلکہ اعلیٰ قسم کا بیل ہے۔ جو بھی مجرم ہوگا یہ بیل رات کو اس مجرم کے خیمے کے دروازے پر اپنے پیروں کے نشانات چھوڑ دے گا۔ صبح اس کو سلطان کے حکم پر سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہوا کہ آخر اس بیل مجرم کو کیسے تلاش کرے گا۔ تو سلطان نے کہا یہ کوئی عام بیل نہیں، بہت ہی اعلیٰ نسل کا بیل ہے جو سونگ کر مجرم کو تلاش کرتا ہے۔ سردار حیرانی کے ساتھ اس بیل کو لے کر چلا گیا اور جا کر اپنے قبیلے کے دروازے پر باندھ دیا اور خود آرام کرنے کے لیے خیمے میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سردار کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اگلی صبح خیمے کے دروازے کے سامنے اس کے قبیلے کا ہی نوجوان جو کہ اس کا بھتیجا تھا وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سامنے کھڑے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہا سلطان معظم، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ آخر بیل نے مجرم کو کیسے تلاش کیا۔ تو سلطان نے کہا کہ میں بات اچھی طرح جانتا تھا کہ مجرم تمہارے قبیلے کا ہی ہے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تم جا کر قبیلے میں یہ اعلان کرو گے کہ یہ بیل مجرم کو تلاش کرے گا تو یہ بات واضح تھی کہ جو بھی مجرم تھا وہ اس بیل کو مارنے کے لیے وہاں ضرور آئے گا تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو۔ اور ادھر میں نے آپ کو بیل دے دیا اور دوسری طرف میں نے اپنے چند سپاہی اس کے تعاقب میں بھیجے۔ جب تم نے بیل کو باندھا اور اپنے خیمے میں چلے گئے تو میرے سپاہی ایک بند خیمے میں بیٹھ کر ایک سوراخ کے ذریعے اس بیل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں خنجر لیے اس بیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بس چند ہی لمحے گزرے کہ وہ نوجوان اس بیل کی طرف خنجر لے کر لپکنے ہی لگا کہ میرے سپاہی نے تیر چلا دیا اور وہ تیر اس کی ٹانگ میں لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب وہ پکڑا گیا ہے اور اس نے بھاگنے کی پوری کوشش کی، لیکن میرے سپاہیوں نے اس کو فوراً پکڑ لیا اور میرے پاس لے آئے۔ حکیم نے اس کا علاج کیا تاکہ یہ اپنی سزا بھگتنے سے پہلے مر نہ جائے۔ میں اس کو نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر وہ سردار بڑا حیران ہو گیا کہ میرا بھتیجا ہی میرا دشمن بن گیا۔ تو جب سردار نے اسے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی کہ آخر تم اپنے ہی قبیلے کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے، تو اس نے کہا سلطان معظم، میرا باپ میرے چچا سے بڑا تھا اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا اس سرداری پر حق تھا، لیکن میرے چچا نے سرداری چھین لی اور میرا حق مجھ سے چھین لیا۔ بس میں نے اس دن سے ٹھان لی کہ میں اپنے سردار کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ قبیلے کے لوگ اس کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ ہر روز میں قبیلے میں موجود کچھ غدار سپاہیوں کی مدد سے لڑکیوں کے خیمے میں گھس جاتا اور ان کو زیادتی کا نشانہ بناتا۔ وہ لڑکیاں بھی اپنی بدنامی کی وجہ سے میرا نام نہیں لیتی تھیں۔ بس اسی طرح میں قبیلے کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو پھانسی کی سزا دینے کے بعد اس کی لاش کو قبیلے کے دروازے پر لٹکا دیا جائے تاکہ یہ اور غداروں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ سلطان کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور وہ نوجوان باقیوں کے لیے نشان عبرت بن گیا، اور وہ سردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور بہادری سے بڑا متاثر ہو گیا۔